وہ شخص جس نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت سی ان کی خدمات ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. شاہد کا بھی ایکسپیرینس ہے، میرا بھی ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ. رات کو اگر 2 بجے بھی کال کیا تو یہ آئے اور پاکستانی کمیونٹی کا جو بھی مسئلہ ہوا انہوں نے حل کیا. لیکن اس شخص نے کبھی اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ نہیں کیا کہ خود یہ کن مسائل کا شکار ہیں، خود یہ کن مشکلات کا شکار ہیں. کبھی نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت اور نہ کسی سے کوئی مدد کی اپیل. تو ان کا جو کردار ہے وہ واقعی سراہے جانے کے قابل ہے، اور ان کے جانے سے جو یہاں پہ خلا پیدا ہوگا پاکستانی کمیونٹی میں اس کو ایک بڑی مدت چاہیے پورا کرنے کے لیے. تو ہماری نیک تمنائیں گلزیب کیانی صاحب کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے پاکستان میں حالات سازگار کرے، اور جو خواہشات، جو اغراض و مقاصد لے کے یہ یہاں سے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. تو آج کی یہ تقریب جو ہے اس کی صدارت کریں گے جناب پروفیسر اقبال اعجاز بیگ صاحب. مہمان خصوصی ہمارے راجہ گلزیب کیانی صاحب ہیں. مہمان اعزاز ہیں جناب ہمارے معروف شاعر جناب فیصل اکرم گیلانی صاحب. تو تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے تخیل ادبی فورم کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری شہباز صادق سے ملتمس ہوں کہ وہ کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. جی شہباز. ہاں ادھر ہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بہت شکریہ شہباز آپ کا. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا تخیل ادبی فورم کے سرپرست اعلیٰ جناب منصور محبوب صاحب سے کہ وہ گلزیب کیانی صاحب کی خدمات کے حوالے میں کچھ الفاظ اگر کہنا چاہیں. جی السلام علیکم. راشد بھائی نے تو ویسے بڑا ہی جو ہے جامع تعارف گلزیب بھائی کا کروا دیا ہے. میرا جو ان کے ساتھ اسلام جو ہوئی ان کے تقریباً 4.5 سال ہو چلے، اور میرا حال ایک ہی مشاعرے میں ہی ملاقات ہوئی تھی جہاں پہ انہوں نے ایک پنجابی میں بڑی ایک لمبی نظم ہمیں پڑھ کے سنائی تھی اس ٹائم پہ. اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے 4 سال کے اندر 4.5 سال کے اندر ان کمیونٹی کے لیے ایک اتنا کام کیا کہ ہر ایک کی زبان کے اوپر جو ہے وہ گلزیب بھائی کا نام ہے. سب جانتے ہیں کہ میرا جو سیاسی جو پس منظر جو ہے وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن جب ہم گلزیب بھائی سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک برادرانہ اور جو رشتہ جو ہمارا کمیونٹی کا ایک ایز اے پاکستانی کے طور پہ ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے. اور کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ خود بھی بڑے سیاسی متحرک کارکن اور آفیشل ہیں ریاض کے اندر، لیکن جب کام کرنے کے اوپر آتا ہے تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کس کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. جس طریقے سے بھی اگر انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کی مدد کی جا سکے، چاہے وہ مالی معاونت ہو، چاہے وہ سفارتی معاونت ہو، چاہے وہ کوئی اور جو ہے خدمت خلق کا کوئی کام ہو، تو اس بے لوث خدمت پہ ہم گلزیب بھائی کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے. اور واقعی ان کے جانے سے جو ہے وہ کمیونٹی میں جو خلا پیدا ہوگا اس پہ پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کون اس کو پورا کرتا ہے. اور ہماری بہت سی دعائیں جو ہیں وہ گلزیب بھائی کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور اگر واپس دانہ پانی ادھر لکھا ہوا تو ادھر آ جائیں، ورنہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ضرور کامیاب و کامرانی ہو. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ صاحب.
آج کی اس تقریب کا ایک حصہ جو ہے وہ ادب سے ریلیٹڈ ہے، اس میں ظاہر شعر و شاعری ہوگی، لیکن اس سے پیشتر کے ہم اس کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کہ راجہ گلزیب کیانی صاحب یہاں موجود ہیں تو اپنے کچھ جذبات کا اظہار کریں۔ تخیل ادبی فورم کے ساتھ ان کا ایک تعلق پرانا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایک پرانا تعلق ہے ان کا، تو گلزیب صاحب آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام بھائیوں، بزرگوں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تخیل ادبی فورم نے بہت زیادہ محبت دی، بہت زیادہ خلوص، اور ہمیشہ کی طرح مجھے کبھی احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ میں اس کا حصہ ہوں بھی کہ نہیں، کیونکہ یہاں پر 2007 سے میں الحمدللہ آیا، اور مختلف شہروں میں رہنے کے بعد مختلف معاشرت کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی رہی، تو ریاض میں آنے کے بعد کیونکہ میرا ایک پہلے پس منظر تھوڑا ادبی بھی تھا، کالم بھی لکھے، کچھ اخباروں کے ساتھ بھی منسلک رہا، تو ادبی جو تخیل ادبی فورم ہے اس میں جیسے کہ منصور بھائی نے کہا کہ ایک پروگرام میں آئی تھنک اللہ زندگی دے یوسف صاحب، ماشاءاللہ یوسف صاحب کے ذریعے اس پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، کڑیاں ملتی رہیں، اور یقیناً ماشاءاللہ ملک کامران صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ، ان کا ہی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تمام دوستوں بھائیوں سے مزید متعارف کراتے رہے، آگاہ کرتے رہے گائے بگائے، جب بھی تخیل کی کوئی میٹنگ یا اجلاس ہوتا تھا۔ تو جانے کے حوالے سے سر یہ ہے کہ جی جس نے آنا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے، تو کوئی ایسا پلان تو نہیں تھا، لیکن گزشتہ 6 سال سے میں پاکستان نہیں تھا جا سکا، کچھ معاملات ایسے کفیل کے ساتھ تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سارے کلیئر ہوئے۔ پھر دونوں آپشن تھے، کمپنی ابھی بھی مجھے جو ہے وہ چھوڑ تو نہیں رہی، بٹ کچھ ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ بیٹر اپرچونٹیز کے لیے انشاءاللہ پاکستان جا رہا ہوں، بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، تو اگر اللہ تعالیٰ خیر کرے وہاں انشاءاللہ معاملات صحیح ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آفیشلی ہیں یا پولیٹیکلی ہیں، وہ سارے سچویشن وہاں جا کے کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ، تو اس کے بعد آگے کے لاہ عمل تیار کریں گے، نہ ہوا تو انشاءاللہ پھر اگر نصیب قسمت میں ہوا تو واپس یہیں آئیں گے۔ اور کمیونٹی کے حوالے سے سر منصور بھائی نے جیسا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن والدین کی دعائیں ہیں سب سے پہلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کے لیے چنتا ہے، تو میں ہر دن میں، گزشتہ دن اور آنے والے دن میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے پورے دن میں کوئی ایسا ایک موقع دے جس میں میں تیرے بندوں کے لیے نکل سکوں، تیرے بندوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ میرے سے اور بھی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ یہاں کمیونٹی کے ہیں جو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو یہ جذبہ حب الوطنی بھی کہہ لیں یا انسانیت، سب سے بڑا ہمارا ایک رشتہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہے، لیکن ہماری سب سے پہلی پہچان ہماری پاکستان ہے، اور لاتعداد پاکستانیوں کے مسائل ہم دیکھیں خود آفیشلی، نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سفارتی سطح پہ کوئی عہدہ ہے، نہ کچھ ایسا ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ لنک ٹو لنک لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے، اپنے ریگارڈ لیس کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے، صرف پہلی کوشش یہ ہے کہ بندہ ضرورت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس بھیجا یا کسی کے پاس ہی بھیجا، تو کوشش یہ کریں کوئی بھی بندہ آپ کے پاس حاجت لے کے آتا ہے اس کے لیے صحیح کریں، اس کے لیے کوشش کریں، کام ہونا نہ ہونا وہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم تو کسی کے رستے سے پتھر ہٹائیں وہ بھی نیکی ہے، کسی کے رستے سے کوئی تکلیف دور کرتے ہیں، کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض کا ہوتی ہیں، ہم حقوق اللہ کی معافی تو ہو سکتی ہے لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، تو میں نے اسی چیز کے پیش نظر کوشش یہی کی کہ کبھی بھی کسی بھی بھائی کے لیے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں، کبھی کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوشش ہمیشہ یہی ہے یار اپنے لوگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اتنی استطاعت دی ہے کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، تو یہی ایک پیغام تمام نوجوانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بالخصوص یہاں اوورسیز میں۔ میں ایک اور چیز یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ، لیکن یہاں آ کر اگر آج ہماری کسی خوشی غمی میں ہمارے ان سیاستدانوں نے آ کے ہمیں کاندھا نہیں دینا، ہمارے دکھ درد میں ہمیں کاندھا نہیں دینا، یا کسی بھی ایسی گھڑی میں ہم نہیں ایک دوسرے کے بازو بننا، ہم نے ایک دوسرے کے دکھ درد میں، تو سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ رکھیں، یہاں پر سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اور یہاں کے قوانین کی بھی ہم جو ہے وہ
پاسداری کریں. اور جہاں تک رہی بات یہ اپنی مشکلات کا ذکر بھائی نے کیا ہے تو سر یہ اٹس اے پارٹ آف لائف. زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. ہر انسان ایک خاص دور میں گزرتا ہے ان ساری چیزوں سے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں چیزوں کو, آپ کے اندر کیسے ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ یار نہیں یار. تو میں جب بھی اکثر لوگوں کو دیکھتا تھا, کئیوں کے حروب لگے ہوئے تھے, کئیوں کے اتنے مسائل, کئی بیچارے جیلوں میں, کئیوں کے پاس رہنے کے لیے نہیں, کئیوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز ہے کہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے اور کبھی بھی کسی طرح کی آزمائش میں نہ ڈالے. تو وہ الحمدللہ کتنے احباب گھر میں بھی آتے رہے, ان کو رکھا, کئیوں کے حروب لگے ہوئے. تو وہ ایک پارٹ تھا الحمدللہ, اس چیز سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نکل آئے ہیں. اور ڈیورنگ اس تمام پیریڈ میں جو بھی تھا کہ ہمت نہیں ہاری, سب سے بڑی بات ہے. ایک دعا اللہ سے یہی رکھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے. تو الحمدللہ آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جی, اور تمام بھائیوں کی دعائیں, محبتیں, خلوص انشاءاللہ سمیٹ کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ اچھی یادیں لے کے جا رہا ہوں, اور اسی نیت سے, اسی دعا سے کہ کل کہیں پہ بھی ہم پاکستان میں انشاءاللہ ملیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے بلا کے گلے مل سکے. کبھی کوئی ایسی چیز نہ ہو, ماتھے پہ شکر نہ پڑے, ماتھے پہ کوئی ایسی چیز نہ یار یہ وہ اس کے ساتھ. کبھی دلوں کو صاف ہمیشہ رکھیں. یہی ایک التجا ہے, یہی ایک دعا ہے انشاءاللہ. آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین. تھینک یو جی. جی احباب گرامی, اس سے پیشتر کہ ہم مشاعرے کی طرف بڑھیں. تخیل ادبی فورم نے گلزیب کیانی صاحب کی خدمات کے اطراف میں ایک اعزازی شیلڈ کا جو ہے وہ ان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو میں سرپرست اعلیٰ تخیل ادبی فورم جناب منصور محبوب سے ملتمس ہوں اور صدر محفل جناب پروفیسر اقبال اعجاز بیگ صاحب سے کہ آپ دونوں حضرات تشریف لائیں اور گلزیب کیانی صاحب کو ان کی خدمات کے اعزاز میں شیلڈ سے نوازا جائے. ادھر ذرا وہ روشنی ہے وہاں پہ, لائٹ صحیح ہے جہاں آپ کہتے نہیں لائٹ ٹھیک ہے. راشد سب آپ آئیے نا یار, تھوڑا سیدھے راشد آ گیا. بہت بہت بڑی کیانی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے فیوچر کو اچھا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. یعنی یہ تو ہمارا یقین ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے. انسان زیادہ نہیں سمجھ رہا ہوتا لیکن بہتری ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ جی. ونس اگین تمام بھائیوں کے لیے بہت بہت شکریہ. جی عزیزان گرامی, اب بڑھتے ہیں ہم اپنے شعری نشست کی طرف. یہ غیر رسمی شعری نشست ہے اور جہاں شاعر جمع ہوں وہاں کچھ بھی ہو جائے, کیسی بھی تقریب ہو, جب تک کچھ غزلیں کچھ نظمیں نہ ہوں تو تقریب مکمل تصور نہیں کی جا سکتی. تو آج کی اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے نوجوان شاعر ہیں, انہوں نے پچھلی دفعہ شکوہ کیا کہ آپ ہمیشہ مجھ سے ہی آغاز کرتے ہیں, تو آج ہم ان کی قربانی نہیں دیتے. آج ہم آغاز کرتے ہیں راشد منہاج صاحب سے کہ راشد صاحب اپنا کوئی کلام پیش کریں. آج آپ کی قربانی. سر ہماری محبت, سر ہماری محبت میں سنا دو یار, پرانی سنا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ نظر نہیں آئیں گے نا, ٹھیک کھڑے ہو کے میرا خیال ٹھیک کھڑے ہو جی. کچھ عرصہ پہلے یہ اپنی ایک
نظم لکھی تھی اور پہلے بھی ایک دفعہ سماعتوں کی نظر ہوئی ہے، تو ایک دفعہ پھر میں چاہ رہا ہوں کہ تھمی ہوئی ہیں محبتیں، رکی ہوئی ہیں ساتیں. سلیم صاحب، تھمی ہوئی ہیں محبتیں، رکی ہوئی ہیں ساتیں، نظر میں اب کوئی نہیں، بیکار سب کاوشیں، بیکار سب کاوشیں. جی جی. دلوں کا درد ہو بیاں، دلوں کا درد ہو بیاں، ایک طویل داستاں، اسیر اب کے ہم نہیں، لے بڑھاؤ اب رکابتیں. یہ شعر جی قابل غور ہے. تمہیں سے ہم فنا ہوئے، اسی جفا سے قائم ربط، تمہیں سے ہم فنا ہوئے، اسی جفا سے قائم ربط، جو ہے امید تو توڑ دو، لے جاؤ سب علامتیں. غرور کو اب امان نہیں، غرور کو اب امان نہیں، دروں اب فسوں ہوا، غرور کو اب امان نہیں، دروں اب فسوں ہوا، بڑی چلے طویل حیات، پیش رو بغاوتیں. بڑی چلے طویل حیات، پیش رو بغاوتیں. شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی راشد محمود منہاج صاحب اپنا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. اب میں دعوت سخن دوں گا ہمارے تخیل ادبی فورم کے میڈیا کوآرڈینیٹر جناب کامران ملک کو کہ وہ آئیں اور اپنا خوبصورت کلام پیش کریں. کامران آئیے. بہت شکریہ راشد بھائی، آپ جو ہیں بہت شرارتی ہیں. کہ پہلے میں کمپلین کرتا ہوں کہ پہلے مجھے آپ نے پھنسا دیا، لیکن آج آپ نے مہربانی کی ہے اور دوسرے نمبر پہ میرا نام رکھا ہے. شعر آج کی محفل کے حوالے سے وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، وہ سنا دیتا ہوں. کہ سکھیوں نی میں کلی ہو گئی، سکھیوں نی میں کلی ہو گئی، اوکھی چنگی بھلی ہو گئی. اونوں کڈیا کچھ نہیں بچتا، اونوں کڈیا کچھ نہیں بچتا، مینوں یار تسلی ہو گئی. سخیوں نی میں کلی ہو گئی، اوکھی چنگی بھلی ہو گئی. چند اشعار. کنارے سے کنارہ مل رہا ہے، مجھے اس کا سہارا مل رہا ہے. زمین پر وہ ستارے کب ملیں گے، زمین پر وہ ستارے کب ملیں گے، خلا میں جن کا تارا مل رہا ہے. زمین پر وہ ستارے کب ملیں گے، خلا میں جن کا تارا مل رہا ہے. کسی کے واسطے ایک پل نہیں تو، کسی کے واسطے ایک پل نہیں تو، کسی کو کیوں وہ سارا مل رہا ہے. کسی کے واسطے ایک پل نہیں تو، کسی کو کیوں وہ سارا مل رہا ہے. سنا تھا عشق شے ہے فائدے کی، سنا تھا عشق شے ہے فائدے کی، ہمیں تو بس خسارہ مل رہا ہے. بہت خوب جی. یہ تھے کامران ملک صاحب، خلاؤں سے اور زمین پہ کھڑے ہو کے شکوہ کر رہے تھے. ان سے مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں لیکن ذلیل زمین پہ ہوتے ہیں. تو ان کے بھی ٹوٹے ہوئے تارے خلاؤں میں ہیں، لیکن یہ زمین پہ کھڑے ہو کے انہیں دیکھ رہے ہیں. ویسے جی ویسے جو ہے ٹوٹا ہوا تارا وہ ہوتا ہے، میں نے جو پڑھا تھا جب شیاطین آسمان کی طرف اڑتے ہیں تو فرشتے ان کو پتھر مارتے ہیں، اسے ہم تارا ٹوٹنا بھی کہتے ہیں. تو خیر یہ تو عذرائے تفنن ہے. اب میں دعوت کلام دوں گا ہمارے تخیل ادبی فورم کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری شہباز صادق صاحب کو
کہ وہ آئیں اور اپنا کلام جو ہے وہ سامعین کی نظر کریں. آواز نہیں آتی. ایک منٹ سر. ہاں السلام علیکم. جی الحمدللہ. ریل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ جی جی کمپیوٹر مارکیٹ والی برانچ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. تقریب ہماری تقریباً اپنے زوروں پہ ہے تو آپ آ جائیں. چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی شہباز ایک غزل ہے. تھوڑا سمجھا. ٹوٹ کر آشکار ہوتا ہے، ٹوٹ کر آشکار ہوتا ہے، آئینہ بے شمار ہوتا ہے. ٹوٹ کر آشکار ہوتا ہے، آئینہ بے شمار ہوتا ہے. عشق تم سے نہ ہو سکے گا میاں، عشق تم سے نہ ہو سکے گا میاں، اس میں سب کچھ نثار ہوتا ہے. عشق تم سے نہ ہو سکے گا میاں، اس میں سب کچھ نثار ہوتا ہے. راہ کی گرد نے کہا مجھ سے، راہ کی گرد نے کہا مجھ سے، کوئی ایسے غبار ہوتا ہے. راہ کی گرد نے کہا مجھ سے، راہ کی گرد نے کہا مجھ سے، کوئی ایسے غبار ہوتا ہے. درد کی داستاں کہوں کیسے، درد کی داستاں کہوں کیسے، شعر میں اختصار ہوتا ہے. بہت شکریہ. درد کی داستاں کہوں کیسے، شعر میں اختصار ہوتا ہے. شعر ہے کہ بہت شکریہ. پیار کے سب وبال اپنی جگہ، پیار کے سب وبال اپنی جگہ، انتظار انتظار ہوتا ہے. بہت شکریہ. پیار کے سب وبال اپنی جگہ، انتظار انتظار ہوتا ہے. کیوں ادھر سے صدائیں دیتا ہوں، کیوں ادھر سے صدائیں دیتا ہوں، وہ تو دریا کے پار ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. بہت بہت. کیوں ادھر سے صدائیں دیتا ہوں، وہ تو دریا کے پار ہوتا ہے. دوسرے پیار کو ہوس سمجھو، دوسرے پیار کو ہوس سمجھو، دوسرے پیار کو ہوس سمجھو، اولی پیار پیار ہوتا ہے. واہ 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 واہ. مرزا صاحب زبردست. اولین پیار پیار ہوتا ہے. لگتا ہے گہری چوٹ کا رشتہ ہے آپس میں. یہ ہے بازار دل یہاں پہ میاں، یہ ہے بازار دل، یہ ہے بازار دل یہاں پہ میاں، درد کا کاروبار ہوتا ہے. یہ ہے بازار دل یہاں پہ میاں، درد کا کاروبار ہوتا ہے. بہت شکریہ. کیا بات. زبردست بھائی. بہت شکریہ یار شہباز، بہت اعلیٰ. جی دوستان عزیز، اس سے قبل کہ میں کسی اور شاعر کو دعوت دوں، صدر محترم سے کی اجازت سے ایک چھوٹی سی نظم ہے. ظاہر ہے میری تو نہیں ہے، سلیم کاوش کی نظم ہے یہ، اور مجھے بہت پسند ہے. میں سنانا چاہوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی نظم خود سنائیں، تو ذرا اچھے طریقے سے بھی نظم پڑھنی چاہیے. تو بہت ہی خوبصورت نظم ہے جی یہ، کہ مجھ کو تاسیس محبت کا بھرم رکھنا ہے. ایک وہ لمحہ جسے ہم نے تعارف بخشا، ایک وہ دن کہ جسے ہم نے سعادت بخشی، ایک وہ موڑ کہ ہم جس پہ ملے تھے یارم، میں اسی موڑ پہ ہر سال چلا آتا ہوں. میں اسی موڑ پہ ہر سال چلا آتا تھا، اور تو ساتھ میرے دیر تلک رہتا تھا.
हाँ वही मोड़, मेरा शौक, मेरा ज़ौक, मेरा सोज़े दरूं। हाँ वही मोड़, मेरा इश्क, मेरा वजद, मेरा रक्स जुनूं। वो मेरा दर्द, मेरे दर्द का दरमान भी है। वो मेरी राह भी, मंजिल भी है, अरमान भी है। मैं उसी मोड़ पे इस साल भी आ पहुंचा हूँ। दिल में तूफान है मगर देख चला आया हूँ। तू भी है काश जो आए, जो आ जाए अगर मुमकिन है। मैंने चाहा तो बहुत, तुझको पुकारा ही नहीं। मेरी आवाज़ ही लौट आए, गवारा ही नहीं। मैंने माजी का हर नक्श संभाले रखा। वक्त गुजरा है मगर मैंने गुजारा ही नहीं। तू ना आए तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मुझको तस्खीरे वफा के उस लम्हे की कसम। मुझको तासीसे मोहब्बत का भरम रखना है। तू मेरे साथ नहीं तो कोई बात नहीं। जश्न तासीसे मोहब्बत को मनाने के लिए मुझे आना था उसी मोड़ पे, मैं आया हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब मैं दावत सुखन दूंगा जनाब हमारे बहुत ही खूबसूरत शायर। तरन्नुम में जब पढ़ते हैं तो जी चाहता है कि इनको सुनते रहें। जनाब मंजर हमदानी साहब। इधर आ जाए। चलो एक गज़ल के कुछ शार। आवाज थोड़ी सी इधर आ काफी सब इधर आ जाएं। अब बगैर गज़ल सुनाए भागना नहीं चाहिए, इधर आ जाएं आगे। कोई गल नहीं सर, आ जाओ। जी सर, एक कथा है। जहाँ जहाँ भी उजालों की बात चलती है, एक कथा है। जहाँ जहाँ भी उजालों की बात चलती है, जहाँ जहाँ भी उजालों की बात चलती है, वहाँ वहाँ मेरे ख्वाबों का जिक्र होता है। जहाँ जहाँ भी उजालों की बात चलती है, वहाँ वहाँ मेरे ख्वाबों का जिक्र होता है। वहीं पे फूल से लोगों की दास्तानें हैं, वहीं पे फूल से लोगों की दास्तानें हैं, वहीं पे अंधे अज़ाबों का जिक्र होता है। एक गज़ल के कुछ अशार। एक दर्द जो आँखों के है दालान में चुपचाप, एक दर्द जो आँखों के है दालान में चुपचाप, एक याद पड़ी है मेरे सामान में चुपचाप, एक याद पड़ी है मेरे सामान में चुपचाप, एक अब्र है सहरा को उठाए हुए फिरता, एक अब्र है सहरा को
اٹھائے ہوئے پھرتا ایک پھول اگا سے نے پریشان میں چپ چاپ ایک پھول اگا سے نے پریشان میں چپ چاپ تجھ کو تو بہت دور تھا چھوڑا تجھ کو تو بہت دور تھا چھوڑا تو آ گیا کیسے در امکان میں چپ چاپ تو آ گیا کیسے در امکان میں چپ چاپ ایک یاد پڑی ہے میرے سامان میں چپ چاپ ایک درد جو آنکھوں کے شکریہ صاحب بہت اعلیٰ جی بہت زبردست بہت ہی اچھا پڑھا آپ نے منظر بھائی اور انہوں نے کہا جی کہ ایک یاد پڑی ہے میرے سامان میں چپ چاپ تو یہ وہ مصرع ہے جس کے بعد گلزار کو یہ کہنا پڑا تھا کہ میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے وہ بھجوا دو تو اس سے بیشتر کہ ہم اپنی تقریب کو آگے بڑھائیں ہمارے ساتھ رحیل قریشی صاحب موجود ہیں اور یہ صاحبزادے ہیں جناب محترم عقیل قریشی صاحب کے ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے اور پیارے انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے ستمبر اکتوبر میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے سانحہ ارتحال پہ ہم نے ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا تھا لیکن اس وقت ان سے کوئی رابطہ ہو نہیں سکا تو عقیل صاحب کی خدمات کے اعتراف میں ایک شیلڈ تخیل ادبی فورم نے بنائی تھی اور میں نے ان کے بہاف پہ وہ وصول کی جو تاحال میرے پاس ہے تو آج میں ان کو آج خصوصی طور پہ دعوت دی یہ تھوڑے سے تاخیر کا شکار ہوئے کہیں اور مصروفیت تھی ان کی تو میں منصور محبوب چودھری صاحب سے اور جناب پروفیسر اقبال اعجاز بیگ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور عقیل قریشی صاحب کی جو شیلڈ ہے وہ رحیل قریشی کو عنایت کی جائے یہ اس وقت سے میرے پاس پڑی بھی تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ راشد صاحب بہت شکریہ جناب آپ کا تشریف لائے آپ سب کا بہت شکریہ میں ایک چیز بس یہ کہوں گا کہ ابو ایک چیز بڑی کہا کرتے تھے کہ اپنا اخلاق جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں تو آج یہ ڈیفینیٹلی بالکل آپ لوگوں سے یہ شیلڈ ریسیو کر کے یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ بالکل صحیح کہتے تھے بالکل اللہ ان کو جنت نصیب کرے ہمیشہ ان کو اور ہم لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ آپ کا تھینک یو السلام علیکم اوکے سر السلام علیکم جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ
بالکل جی، اب ہم اپنی تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں دعوت سخن دوں گا ہمارے تخیل ادبی فورم کے نائب صدر اور بہت ہی خوبصورت شاعر ہیں جناب شاہد خیالوی صاحب، کی وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. تازہ غزل کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا. چاہے تو مجھ سے ہٹ کے کوئی فیصلہ سنا، چاہے تو مجھ سے ہٹ کے کوئی فیصلہ سنا، یوں ہی نہ جا پلٹ کے کوئی فیصلہ سنا. بہت شکریہ. چاہے تو مجھ سے ہٹ کے کوئی فیصلہ سنا، یوں ہی نہ جا پلٹ کے کوئی فیصلہ سنا. یہ دوست افتراق کا دیتے ہیں مشورہ، ان دوستوں سے ہٹ کے کوئی فیصلہ سنا. اور میرے عدو نے لکھ کے دیا فیصلہ تجھے، میرے عدو نے لکھ کے دیا فیصلہ تجھے، اس فیصلے کو رٹ کے کوئی فیصلہ سنا. میرے عدو نے لکھ کے دیا فیصلہ تجھے، اس فیصلے کو رٹ کے کوئی فیصلہ سنا. پانی دیا ہے تو نے میری دھوپ روک کر، پانی دیا ہے تو نے میری دھوپ روک کر، اے ابر تھوڑا چھٹ کے کوئی فیصلہ سنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. وہ بھی سنا دیں کب تک میں. ابھی عقیل صاحب کے بیٹے آئے تو سعد سے ملتے ہوئے میں ریئلی نمناک ہو گیا. عقیل صاحب کی محبتیں یاد آئیں، ان کی شخصیت یاد آئی. تو عقیل صاحب کے لیے ایک نظم، اسے پتا تھا کہ کس طرح سے زمین دل پہ محبتوں کے شجر لگا کر وفاؤں سے ان کو سینچنا ہے. اسے پتا تھا کہ کس طرح سے زمین دل پر محبتوں کے شجر لگا کر وفاؤں سے ان کو سینچنا ہے. اسے پتا تھا رفاقتوں کو طویل مدت تلک نبھانا ہے کس طرح سے. وہ دوستی کے تمام مفہوم جانتا تھا. وہ جلوہ گر ہو کے محفلوں میں تمام چہروں پہ تبسم بکھیرتا تھا. وہ پھول تھا جس کی خوشبوؤں سے تمام گلشن مہک رہا تھا. وہ ایک سورج کے جس کے دم سے ہزار آنگن میں روشنی تھی. اندھیر نگری میں استعارہ تھا روشنی کا. بہت شکریہ. ایک اور تازہ غزل کے تیرے گھر تاخیر سے آنا پڑتا ہے، تیرے گھر تاخیر سے آنا پڑتا ہے، رستے میں ایک اور ٹھکانا پڑتا ہے. تیرے گھر تاخیر سے آنا پڑتا ہے، رستے میں ایک اور ٹھکانا پڑتا ہے. سہل نہیں ہے دنیا چھوڑ کے جانا بھی، دنیا داری چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. بہت شکریہ. سہل نہیں ہے دنیا چھوڑ کے جانا بھی، دنیا داری چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. ہمدردی لینا بھی کتنا مشکل ہے، ہر بندے کو زخم دکھانا پڑتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمدردی لینا بھی کتنا مشکل ہے، ہر بندے کو زخم دکھانا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ساتھ بٹھانا پڑتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمدردی لینا بھی کتنا مشکل ہے، ہر بندے کو زخم دکھانا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ساتھ بٹھانا پڑتا ہے. کیا کہنے ہاں جی کامران تسی کیڑی کہہ رہے سی؟ کب تک میں رکھوں. اچھا اس سے پہلے نصیر بلوچ صاحب ہمارے اساتذہ میں شمار ہوتا تھا. ناز خیالوی کے معاصر شاعر تھے، احمد سر شاعر تھے. تو انہوں کا ابھی پچھلے دنوں انتقال ہوا. ہیپاٹائٹس جیسے موذی مرض میں مبتلا تھا، بلکہ بڑی دیر لڑتے رہے اس مرض سے. تو ان کی ایک نظم تھی، غزل تھی پنجابی کی، نیواں ہو کے وگ دریا دیا پانیاں، تیرے کنڈے جگ دریا دیا پانیاں. تو اسی وہ ان کے سانہ حال پہ میں نے کچھ لکھا کہ اکو ہے سی نگ دریا دیا پانیاں،
ਇੱਕੋ ਹੈ ਸੀ ਨਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਓ ਠੱਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਸੁੰਝਾ ਹੋਇਆ ਦਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ। ਦਗ ਮੈਦਾਨ ਕੋ ਕਹਤੇ हैं। ਔਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੈ ਪਈ ਪੱਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਸੀਨੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗ ਤੇ ਅਣ ਲੱਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਰੋਂਦਾ ਸਾਰਾ जग दरिया दे पानी। बहुत शुक्रिया जी, कामरान इजाजत। बहुत शुक्रिया शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़बरदस्त हमेशा की तरह। तो अब जनाब मैं जिस शायर को दावत देने लगा हूँ बहुत ही खूबसूरत शायर हैं, और इनका ये शेर तो जान निकाल देने वाला है कि मेरी सजनी मेरी तकदीर पे मत रोया कर, मेरी सजनी मेरी तकदीर पे मत रोया कर, मेरे किरदार को मरना है फंसाने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत शायर, आपकी तालियों में जनाब मंसूर महबूब चौधरी। सजनी नाम जी, ये पुरानी गज़ल के चंद अशार हैं। क्यों दर्द इश्क में है मज़ा तय न हो सका, क्यों दर्द इश्क में है मज़ा तय न हो सका, रहमत है ये या कोई बला तय न हो सका। जुल्फ़े निगाह लब तेरे मौजूद थे सभी, ये दिल निशाना किसका बना तय न हो सका। जुल्फ़े निगाह लब तेरे मौजूद थे सभी, ये दिल निशाना किसका बना तय न हो सका। और सोहबत में आके तेरी यही कश्मकश रही, सोहबत में आके तेरी यही कश्मकश रही, मंजिल था तू या राहनुमा तय न हो सका। और दिल में न बस सका कभी नजरों में ही रहा, दिल में न बस सका कभी नजरों में ही रहा, इतना कलील फासिला था तय न हो सका। नजरों में दिल में न बस सका कभी नजरों में ही रहा, इतना कलील फासिला था तय न हो सका। और दुनिया तेरी ये सारी ज़माना भी सब तेरा, दुनिया तेरी ये सारी ज़माना भी सब तेरा, फिर इसमें क्या है मेरा भला तय न हो सका। और शेर सुनिएगा जी कि खुद से निकल के वो मेरे जब रूबरू हुआ, खुद से निकल के वो मेरे जब रूबरू हुआ, जो मुझ पे खते रम्ज खुला तय न हो सका। खुद से निकल के वो मेरे जब रूबरू हुआ, जो मुझ पे खते रम्ज खुला तय न हो सका। और हर वक्त गूंजती है अनल हक की ही सदा, मंसूर कब था दार चढ़ा तय न हो सका। और एक जी ये एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार हैं जी। मतलब है जी कि लुट लुटाकर अमीर होने का, लुट लुटाकर अमीर होने का ढंग मुझको ज़रा नहीं आया, और यूं करार आया तेरे जाने से, यूं करार आया तेरे जाने से, अब धड़कता नहीं है दिल मेरा। और शेर सुनिएगा जी कि मुझको सांपों से क्यों मोहब्बत थी, मुझको सांपों से क्यों मोहब्बत थी, मेरा हमजात एक सपेरा था। मुझको सांपों से क्यों मोहब्बत थी, मेरा हमजात एक सपेरा था। और तोड़ा फिर एक आईना मैंने, तोड़ा फिर एक आईना मैंने, रूप फिर उभरा एक नया मेरा। और मुझको रहना नहीं है पर्दे में,
مجھ کو رہنا نہیں ہے پردے میں بھی کردار ہوں تماشے کا. مجھ کو رہنا نہیں ہے پردے میں, مجھ کو رہنا نہیں ہے پردے میں بھی کردار ہوں تماشے کا. اور بیٹھا دیکھا ہے خود کو رستے میں, سب سے رستہ جو پوچھا کرتا تھا. بیٹھا دیکھا ہے خود کو رستے میں, سب سے رستہ جو پوچھا کرتا تھا. لٹ لٹا کر امیر ہونے کا ڈھنگ مجھ کو ذرا نہیں آیا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. بڑا مشکل کام ہے جی. اس میں کافر عزیز کے معاملے نہیں ہے نا. دیکھیے مشکل کاموں کو اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ ہمیشہ مشکل کاموں کو ہاتھ ڈالتے ہیں. مزید تو میرا بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, آسان کام تو قسمت میں ہی نہیں لکھا ہوا. تو اب جناب میں دعوت سخن دوں گا. میرے بہت ہی پیارے دوست اور بہت ہی پیارا شاعر, اس کے 2 شعر جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں. پہلا یہ کہ, اور کیانی صاحب کے لیے بھی وہ ایک اس موقع کی مناسبت سے وہ یعنی ملتا جلتا ہے کہ اے یار میسر کا مزہ لے کے جدا ہو, اے یار میسر کا مزہ لے کے جدا ہو, اس موسم گل میں تجھے جانے کی پڑی ہے. صابر امانی. شعر کا دوبارہ ہو گیا. یہی شعر سناؤ یار, یہی شعر ایک بار اپنی زبان. ہاں. اے یار میسر کا مزہ لے کے جدا ہو, اے یار میسر کا مزہ لے کے جدا ہو, اس موسم گل میں تجھے جانے کی پڑی ہے. اور موسم گل میں گل کو جانے کی پڑی. اور کچھ شعر کے, میری تھوڑی آنکھ لگی تو جانے کیا کیا باندھ لیا. میری تھوڑی آنکھ لگی تو جانے کیا کیا باندھ لیا, جادوگر نے ایک رومال میں سارا صحرا باندھ لیا. جادوگر نے ایک رومال میں سارا صحرا باندھ لیا. آخر میں خیرات بٹی تو سارے گتھم گتھا تھے. آخر میں خیرات بٹی تو سارے گتھم گتھا تھے. میں نے پیچھے بیٹھے بیٹھے جو دل چاہا باندھ لیا. آخر میں خیرات بٹی تو سارے گتھم گتھا تھے. میں نے پیچھے بیٹھے بیٹھے جو دل چاہا باندھ لیا. اور یہ جو یار میسر ہے نا, سارا میرا اپنا نہیں. یہ جو یار میسر ہے نا, سارا میرا اپنا نہیں. ساون کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ برسا باندھ لیا. یہ جو یار میسر ہے نا, یہ جو یار میسر ہے نا, سارا میرا اپنا نہیں. ساون کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ برسا باندھ لیا. اور ایک کرشمہ یہ بھی ہے کہ اس کی مست نگاہوں نے, ایک کرشمہ یہ بھی ہے کہ اس کی مست نگاہوں نے جب دل چاہا آنکھ دکھا کر چلتا دریا باندھ لیا. ایک کرشمہ یہ بھی ہے کہ اس کی مست نگاہوں نے جب دل چاہا آنکھ دکھا کر چلتا دریا باندھ لیا. اور کچھ شعر کے, مطمئن ہوں کہ مجھے چھوڑ کے اتنا خوش ہے, مطمئن ہوں کہ مجھے چھوڑ کے اتنا خوش ہے, وہ جسے دیکھ کے لگتا ہے کہ بچہ خوش ہے. مطمئن ہوں کہ مجھے چھوڑ کے اتنا خوش ہے, وہ جسے دیکھ کے لگتا ہے کہ بچہ خوش ہے. اور ایسی حالت ہے تیرے ہجر میں دیوانے کی, ایسی حالت ہے تیرے ہجر میں دیوانے کی, وہ تماشا ہے کہ ہر دیکھنے والا خوش ہے. ایسی حالت ہے تیرے ہجر میں دیوانے کی, وہ تماشا ہے کہ ہر دیکھنے والا خوش ہے. اور مجھ سے بیزار سے شکوہ نہیں کرنا جائز, مجھ سے بیزار سے شکوہ نہیں کرنا جائز, مجھ سے خوش ہو بھی تو لگتا ہے ادھورا خوش ہے. مجھ سے بیزار سے شکوہ نہیں کرنا جائز, مجھ سے خوش ہو بھی تو لگتا ہے ادھورا خوش ہے. اور دوستا میں بھی کبھی مست ہوا کرتا تھا, دوستا میں بھی کبھی مست ہوا کرتا تھا, سب مجھے دیکھ کے کہتے تھے کہ لڑکا خوش ہے. دوستا میں بھی کبھی مست ہوا کرتا تھا, سب مجھے دیکھ کے کہتے تھے کہ لڑکا خوش ہے. اور تو بتا دوست کے فنکار کو کیا کہتا میں,
तू बता दोस्त कि फनकार को क्या कहता मैं, जिसने मर्जी से बनाकर मुझे पूछा खुश है। तू बता दोस्त कि फनकार को क्या कहता मैं, जिसने मर्जी से बनाकर मुझे पूछा खुश है। चलो बहुत शुक्रिया। साबर मानी साहब अपनी अधूरी खुशी का किस्सा बयान कर रहे थे। हाँ। तो मुझे यूसुफ अली यूसुफ का वो शेर याद आया कि ये अधूरापन लिए फिर रहा है मुझे दर बदर यूं जा बजा, मेरी ज़ात में जो सदाए कुन फयकून है वो जुनून है। अब हमारे जनाब अगले शायर मेरे बड़े खूबसूरत और प्यारे शायर हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक शेर कहूँगा, आपको पता चल जाएगा वो कौन है। मैंने बदलते हुए लहजों के मौसम झेले, मुझे मजबूरी ये हालात का अंदाजा है। सलीम काविश। क्या बात। बदलते हुए लहजों के मौसम झेले, कैसे लगाते हैं? जैसे मर्जी लगा लें, इसकी कौन सा आवाज़ा नहीं है। एमी बात यह है कि मेरी नुमाइंदगी तो राशिद साहब ने कर दी, और एक शायर के लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात है कि उसका कलाम, उसकी नज़्म, उसका गज़ल कोई और पढ़ दे, और बड़ी पजीराई और बड़ी मोहब्बत के साथ। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। क्यानी साहब के लिए मेरा ख़्याल है बहुत मुख्तसर और जामे ये है कि मैं इनसे मिल के खुश हुआ, और इनके जाने पर मैं जितना खुश हूँ वो मैं इनको बता चुका हूँ। आप हैरान ही रहें। एक छोटी सी पंजाबी नज़्म है कि अज अखीरी वार मैं तेनू ये आखन ली आई हाँ। अज अखीरी वार मैं तेनू ये आखन ली आई हाँ, सच्ची मुची चंगा है तू, झूठी मुठी पैड़ा से। अज अखीरी वार मैं तेनू ये आखन ली आई हाँ, सच्ची मुची चंगा है तू, झूठी मुठी पैड़ा से। मैं अपनी गज़ल से पहले एक कुछ अशार हैं जो मैं क्यानी साहब के लिए पढ़ रहा हूँ। ये तब के लिखे हुए जब मैं बहुत ट्रैवलिंग करता था, तो हर जगह बड़ा पुरअमन तरीके से मैं जाता, पुरअमन तरीके से वहाँ से आ जाता। तो उस फीलिंग को मैंने एक नज़्म में लिख दिया। मैं जिस ज़मीन से हिफ्ज़ो अमान लेता हूँ, मैं जिस ज़मीन से हिफ्ज़ो अमान लेता हूँ, मैं उसको माँ सी नहीं माँ ही मान लेता हूँ। मैं जिस ज़मीन से हिफ्ज़ो अमान लेता हूँ, मैं उसको माँ सी नहीं माँ ही मान लेता हूँ। कुछ इस तरह से मुझे रास हिजरतें आईं, कुछ इस तरह से मुझे रास हिजरतें आईं, हर एक दिन नई मंजिल की ठान लेता हूँ। मुनाफा बख्श है नेकी का कारोबार मेरा, मुनाफा बख्श है नेकी का कारोबार मेरा, ज़मीन देता हूँ और आसमान लेता हूँ। और भुलाने वालों को अक्सर मैं याद करता हूँ, भुलाने वालों को अक्सर मैं याद करता हूँ, मैं अपना इश्क में यूं इम्तहान लेता हूँ। तो गज़ल सुनाता हूँ जी। क्यों ना एक उम्र तेरे साथ गुजारी जाए, मफामत की सियासत। क्यों ना एक उम्र तेरे साथ गुजारी जाए, और हर सांस तेरी सांस पे वारी जाए। क्यों ना एक उम्र तेरे साथ गुजारी जाए, और हर सांस, एक कोरोना से पहले की बात, और हर सांस तेरी सांस पे वारी जाए। दिल हो सदके तो मेरी जान फिदा हो तुझ पर, दिल हो सदके तो मेरी जान फिदा हो तुझ पर, सांस आते ही तेरे हुस्न पे वारी जाए। दिल हो सदके तो मेरी जान फिदा हो तुझ पर, सांस आते ही तेरे हुस्न पे वारी जाए। और ठहर जाती है नज़र तुझ पे मेरी जाने गज़ल, ठहर जाती है नज़र तुझ पे
میری جان غزل تو بتا تیری نظر کیوں نہ اتاری جائے. ٹھہر جاتی ہے نظر تجھ پہ میری جان غزل تو بتا تیری نظر کیوں نہ اتاری جائے. اور مجھ کو زیبائش ہستی کا خیال آیا ہے. مجھ کو زیبائش ہستی کا خیال آیا ہے تیرے ماتھے پہ تیری زلف سنواری جائے. مجھ کو زیبائش ہستی کا خیال آیا ہے تیرے ماتھے پہ تیری زلف سنواری جائے. اور عرض کیا آخری شعر, ہار جانا ہی مقدر ہے تو جاں کی بازی. ہار جانا ہی مقدر ہے تو جاں کی بازی, کھیل کر خوب بہت خوب یہ ہاری جائے. بہت شکریہ جزاک اللہ. اوئے یور اے سر نہیں, آپ پی ٹی آئی کے حرکت آپ نون لیگ والی کر رہے ہیں. ہاں بالکل. تو چلے جی ہم اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے آج کے بڑے خوبصورت شاعر اور مہمان اعزاز بھی ہیں. ان کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے کہ حسین چہرہ گلاب سا چاندنی میں دھلا ہوا, گورے بدن کے شباب پر جو شفون ہے وہ کمال ہے. جناب فیصل اکرم. ان کی اور بھی بڑی حرکتیں ہیں, وہ میں یہاں بتا نہیں رہا, پچھلے پروگرام میں بتائی تھی. ٹھیک ہے سر. غزل کے اشعار جی صاحب صدر کی اجازت سے کہ عرض کیا کہ وہ بات بات پہ سکہ اچھال دیتا ہے. وہ بات بات پہ سکہ اچھال دیتا ہے, سو میری جیت کو ہر بار ٹال دیتا ہے. وہ بات بات پہ سکہ وہ بات بات پہ سکہ اچھال دیتا ہے, سو میری جیت کو ہر بار ٹال دیتا ہے. وہ دور ہو تو میرا سانس رکنے لگتا ہے. وہ دور ہو تو میرا سانس رکنے لگتا ہے, جو پاس ہو تو میری جان نکال دیتا ہے. وہ دور ہو تو میرا سانس رکنے لگتا ہے, جو پاس ہو تو میری جان نکال دیتا ہے. سخن کرے تو اندھیروں سے چاندنی پھوٹے, سخن کرے تو اندھیروں سے چاندنی پھوٹے, گلے لگا لے تو جیون اجال دیتا ہے. تاڑے مطلب دا سخن کرے تو اندھیروں سے چاندنی پھوٹے, گلے لگا لے تو جیون اجال دیتا ہے. اڑے جو رنگے چمن اڑے جو رنگے چمن تو اداس پھولوں کو, اڑے جو رنگے چمن تو اداس پھولوں کو وہ لمس دے کے نئے خد و خال دیتا ہے. اڑے جو رنگے چمن تو اداس پھولوں کو وہ لمس دے کے نئے خد و خال دیتا ہے. شجر نما سا کھڑا شخص سرخ پھولوں کی, شجر نما سا کھڑا شخص سرخ پھولوں کی, وہ چھاؤں بن کے میرے سر پہ شال دیتا ہے. وہ چھاؤں بن کے میرے سر پہ شال دیتا ہے. یوں چاند پریوں سے آگے کی سوچ ہے اس کی, یوں چاند پریوں سے آگے کی سوچ ہے اس کی. مثال دے بھی اگر بے مثال دیتا ہے, مثال دے بھی اگر بے مثال دیتا ہے. نصاب درد جدائی پڑھا کے فیصل کو, نصاب درد جدائی پڑھا کے فیصل کو, وہ چومنے کو مجھے اب بھی گال دیتا ہے. وہ چومنے کو مجھے اب بھی گال دیتا ہے. ہاں جی, وہ بات وہ والا نہیں تھا. وہ بات بات پہ سکہ اچھال دیتا ہے, وہ بات بات پہ سکہ اچھال دیتا ہے, سو میری جیت کو ہر بار ٹال دیتا ہے. ایک دوسری غزل کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کے. شکست باز ہوں اپنی بساط کیا ہوگی, شکست باز ہوں اپنی بساط کیا ہوگی, گرا کے اپنا ہی شے سوچ مات کیا ہوگی. شکست